بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے دینی بھائیوں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک ارکان روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ جس طرح نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے کہ دن بھر میں 5 بار اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور بندگی کا حق ادا کرے، اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے کہ سال بھر میں ایک ماہ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کریں، اور شادی شدہ ہیں روزے کی حالت میں بیوی سے قربت نہ کریں۔ اگر نماز بدنی عبادت ہے تو روزہ روحانی عبادت ہے۔ روزے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں اور نفس کو ماننے اور خواہشات کو دبانے کی مشق کرانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو خواہشات کا غلام بناتا ہے، اسی سے نفس پرستی پیدا ہوتی ہے، پھر برائیوں کا سلسلہ چلنے لگتا ہے، کیونکہ نفس کو بری چیزیں پسند ہے۔ سنیما دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے مچلتا ہے، گانا سننے کے لیے بے قرار رہتا ہے، اسی طرح ہر گناہ کا شوق پیدا کرتا ہے۔ روزہ کہتا ہے کہ بھوک پیاس برداشت کرو، نفس کہتا ہے عیاشی کرو۔ روزہ کہتا ہے عبادت کرو، نفس کہتا ہے گانا سنو۔ روزہ کہتا ہے تلاوت کرو۔ روزے دار جب ان سب چیزوں سے رک جاتا ہے تو اس دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا، یعنی اللہ کی عظمت کا خوف جم جاتا ہے جو گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے پہلے ہر امت پر فرض کیا تھا، اور اللہ کو روزہ اتنا پسند ہے کہ اس نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ روزہ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، جس طرح تلوار کا حملہ ڈھال پر روکا جاتا ہے۔